چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل بٹن کو پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 جون 1992 تھا۔ ٹنڈو بہاول سندھ کے ایک گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے۔ ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں میں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں سے ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹے بہادر اور منٹھار کے علاوہ دماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بیان کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور دماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھے جا رہی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں۔ قاتل بہت طاقتور تھے۔ ان غریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس۔ مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹے کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہ تھا، مگر آخر لوگ خاموش ہو گئے۔ مائی جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھی، مگر مائی جندو سخت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی۔ جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کے ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا اس نے شکر ادا کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دی۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور تھی، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مرکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نکارے بچ چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مرکز کے سینوں میں گونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قاتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لاغاری سے کی گئی جو 31 جولائی 1995 کو مسترد کر دی گئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سید الزمان صدیقی نے حکم امتناعی جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل درآمد نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد میں کلب کے سامنے جسموں پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ ان کی نازک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکی۔ پورے ملک میں ایک بار پھر کوحرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب مائی جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ پھانسی دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم پھانسی گھاٹ پر جھول گیا۔ عین اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زوراور آنکھوں سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار